بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں مسکراتے ہوئے انہیں اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ خراٹا نے خیال خانی کی پرواز کی، جینا کے اندر پہنچ کر کہا، میں ہوں تیرا تابعدار۔ وہ بولی، تو جا، میں آتی ہوں۔ اس نے سانس روک لی۔ خراٹا واپس آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اسے جینا کی آواز سنائی دی، میرے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ بولا، میں نے تیرا پیغام گریٹ ایشورا تک پہنچا دیا ہے، وہ تیرا شکر گزار ہے، تیرا عقیدت مند ہے، تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے ضرور بات کروں گی، لیکن ابھی مصروف ہوں، ایک آدھ گھنٹے میں تیرے پاس آؤں گی۔ وہ واپس چلی گئی۔ خراٹا سر جھکائے سوچنے لگا، اب میں جینا کی آواز و لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے اندر رہتا تھا، وہ مجھے محسوس نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، تمام مقابرین سے رابطہ کرنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ یہ اندیشہ نہیں رہا ہے کہ سونیا اور فرحاد اپنی مشین کے ذریعے مجھے کیچ کر لیں گے۔ اگر کوئی روحانی عامل مجھے ٹریپ کرنا چاہے گا تو جینا ضرور میری امداد کرے گی۔ اس نے فون کے ذریعے امریکی آرمی کے 5 یوگا جاننے والے افسران سے رابطہ کیا اور کہا، میں نائب ایشورا سوم تم سے مخاطب ہوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، نائب ایشورا سوم، ہم اپنی دنیا میں تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، شکر ہے آخر تم آ ہی گئے۔ اس نے کہا، تم سب نے ہماری برتری اور طاقت کو تسلیم کر لیا ہے، پھر بھی یہاں اچھی طرح قدم جمانے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو کسی حد تک کمزور بنایا جائے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، یہ مسلمان تو ہمیشہ راستے کا پتھر بنے رہیں گے۔ ہم بڑے سے بڑے پتھروں کو اپنی ٹھوکر سے ہٹانا جانتے ہیں۔ تمہیں یہ سن کر خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے سونیا اور فرحاد کو بم کے ایک دھماکے سے اڑا دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکے ہیں۔ وہ سب چپ رہے، کسی نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ خراٹا نے کہا، تعجب ہے، میں اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں اور تم سب خاموش ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے؟ ایک نے کہا، تم ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کسی کو بھی یہ خبر سناؤ گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیوں یقین نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ فرحاد اب تک درجنوں بار مر کر زندہ ہو چکا ہے، ہمیشہ یہی تماشا ہوتا رہا ہے، ہمیشہ فرحاد کی ڈمی مرتی ہے اور اصل فرحاد کچھ عرصے بعد زندہ سلامت نظر آنے لگتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، میں ان دونوں کی موت کا چشمدید گواہ ہوں۔ دوسرے افسر نے کہا، اب سے پہلے کئی افراد نے چشمدید گواہی دی، ہم نے خود اس کی لاش دیکھی، اس لاش کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ کہیں سے زندہ ہو کر واپس آ گیا۔ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہو کہ سونیا اور فرحاد کے دماغوں میں جائیں، خیال خانی کی لہریں ان کے مردہ دماغوں سے واپس آ جائیں گی۔ نائب ایشورا سوم، تم نہیں جانتے، دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پہلے تو فرحاد کو مردہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ واقعی مر چکا ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، وہ اب تک زندہ ہے اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک اور اعلیٰ افسر نے کہا، کالا جادو جاننے والے بھی اپنے عمل کے ذریعے یہ معلوم نہیں کر پاتے کہ وہ کس طرح موت کے پردے میں بھی چھپ کر زندہ رہتا ہے۔ خراٹا ان سے یہ کہنے والا تھا کہ شیطان کی محبوبہ اپنے یار کے ذریعے فرحاد کی موت کی تصدیق کر چکی ہے، لیکن ان اکابرین کو شیطانی عمل پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ وہ 5 افسران تو کیا، دوسرے اکابرین بھی میری موت کا یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم درجنوں بار دھوکہ کھا چکے ہیں، اگر فرحاد بھی اپنی قبر کے اندر سے یہ کہے گا کہ وہ مر چکا ہے تب بھی ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ خراٹا نے کہا، ایسی بات ہے تو فی الحال یقین نہ کرو، آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ ہم نے بابا صاحب کے دائرے کے اہم ستون گرا دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، فرحاد جب بھی موت کا ڈرامہ پلے کرتا ہے، ہم مقابرین کی شامت آ جاتی ہے۔ اس بار وہ تمہاری دعوت کے باعث موت کے پردوں میں گیا ہے، یہ لکھ لو کہ وہ تمہیں ناقابل برداشت نقصان پہنچائے گا۔ ان کی یہ بات اسے پتھر کی طرح لگی، کیونکہ میری اور سونیا کی موت کو یقین کرنے کے بعد جب وہ جاڑی کی طرف گیا تو اس کی غیر معمولی مشین غائب ہو چکی تھی، یعنی میں نے موت کے پردے میں جاتے ہی اسے زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی چور اس مشین کو چرا کر لے گیا ہے، لیکن ان افسران کی باتیں سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، میں نے ہی وہ زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سوچنے کے باوجود وہ آنکھوں دیکھی بات کو جٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں اور سونیا اس کے سامنے کاٹیج کے اندر گئے تھے، ہم دھماکہ ہونے تک باہر نہیں آئے تھے۔ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم فنا ہو چکے ہیں۔ ہماری کار تباہ ہونے والی کاٹیج کے سامنے کھڑی رہی تھی، اگر ہم زندہ ہوتے تو اس کار میں آ کر بیٹھتے اور اسے ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے جاتے۔ ان افسران کی باتوں نے اسے تذبذب میں ڈال دیا تھا، وہ پورے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میں سونیا کے ساتھ زندہ ہوں۔ ایک افسر نے کہا، فرحاد اور سونیا کی باتیں چھوڑو، تحریری معاہدے کی بات کرو۔ خراٹا نے کہا، میں آج ہی اس دنیا میں آیا ہوں، پہلے یہاں کے تمام حالات کا جائزہ لوں گا۔ یہ نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ فرحاد بار بار مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا اور نہ ہی کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد جی اٹھتا ہے۔ تو وہ ایک ذرا توقف سے بولا، سیارے کا پہلا آدمی جس دن یہاں آیا تھا تب سے فرحاد ہمارا دشمن ہے۔ اب اس کی یہ ہسٹری یاد آ رہی ہے کہ فرحاد نے اس وقت بھی اپنی موت کا ڈرامہ پلے کیا تھا،
मैं भी इस सिलसिले में ग्रेट शुरा से बातें करूंगा। वो उन 5 अफसरान से रब्ता ख़त्म करके सोच में पड़ गया, क्या ये मुमकिन है, क्या ये खुशफहमी है कि सोनिया और फरहाद मर चुके हैं, क्या अभी वो जिंदा होंगे। वो बुरी तरह उलझ गया था। उसने ग्रेट इशूरा को मुखातिब करते हुए कहा, एक बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ के अकाबरीन फरहाद की मौत को यकीन नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि वो अब से पहले भी दर्जनों बार मरकर जिंदा हो चुका है। ग्रेट इशूरा ने कहा, वो किसी हद तक दुरुस्त कहते हैं। एक मिसाल तो हमारे सामने है। उसने जोजो के वक्त अपनी मौत का ड्रामा प्ले किया था। मुझे उसकी पिछली हिस्ट्री याद आ रही है। वाकई उसने पूरी जिंदगी में कई बार ऐसे तमाशे किए हैं। हमें ये बोलना नहीं चाहिए, अकाबरीन की बातों में वजन है। इसका मतलब है कि बाबा साहब के दायरे के अहम सतून वैसे ही इस्तेकाम से कायम है। हो सकता है इस बार उसे सचमुच मौत आ गई हो, फिर तूने अपनी आंखों से उन्हें कॉटेज में जाकर वापस आते नहीं देखा है। और ये कि शैतान की महबूबा ने तस्दीक की है, कोई बात शैतान से छुपी नहीं रहती, लिहाजा सोनिया और फरहाद जीना से छुप नहीं सकते। फिर ख्यालखानी की लहरें भी कह रही हैं कि उन दोनों के दिमाग मुर्दा हो चुके हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं है। मौत हर शख्स के लिए लाजमी है। सोनिया और फरहाद भी आखिर कब तक जिएंगे। हो सकता है वो इस बार वाकई मर चुके हों, फिर भी तुझे बहुत मोहतात रहना होगा। यही समझना होगा कि दुश्मन जिंदा है और किसी वक्त भी हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। वो बोला, काबरीन चाहते हैं कि उनसे तहरीरी मुआहदा हो जाए। मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। ग्रेट इशरा ने कहा, तहरीरी मुआहदा मुझसे होगा और इसके लिए मुझे दुनिया में आना होगा, लेकिन पहले ये पूरी तरह यकीन हो जाए कि सोनिया और फरहाद के साथ उनकी गैर मामूली मशीन भी तबाह हो चुकी है। अगर वो मशीन सलामत रहेगी तो वो उसकी स्क्रीन पर मुझे आसानी से देखते रहेंगे। मैं उनसे छुप कर नहीं रह सकूंगा, लिहाजा तहरीरी मुआहदा की बात अभी टालते रहो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद फ़ोन के जरिए जीना को मुखातिब किया। वो बोली, फ़ोन बंद करो, मैं आती हूँ। वो उसके अंदर आकर बोली, हाँ बोल, क्यों फ़ोन किया है। वो हमारी मौत के सिलसिले में अकाबरीन के ख्यालात बताने लगा। उसने मेरी हिस्ट्री का भी हवाला दिया कि मैं कई बार अपनी मौत का ड्रामा प्ले कर चुका हूँ। वो बड़े एतमाद से बोली, मैं नहीं जानती कि फरहाद पहले क्या करता रहा, लेकिन अब तू यकीन कर ले कि वो सोनिया के साथ मर चुका है। वो मेरे यार दिलदार से नाटक नहीं कर सकेगा। क्या शैतान रूहानी अमल से कभी पसपा नहीं होता। इस सवाल ने जीना को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी बेटी को कई बार गुमराह करने की कोशिशें कर चुकी थी और हर बार वो अपनी ईमानी कुव्वत से उसकी कोशिशों को नाकाम बना चुकी थी। इस पर उसे यकीन था कि वो जलाल अस्कर के जरिए बेटी को गुमराही की राह पर ले आई है और रफ्ता रफ्ता अपने शोहर के ज़ेरे असर आकर दीन ईमान की बातें भूलती जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है? बसरा अपने शोहर के साथ रातें गुजार रही है, क्या उससे मुतासिर होती जा रही है? जीना बेटी से गाफिल हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से दूसरे शैतानी मामलात में मसरूफ रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसने जैसा बीज बोया है वैसा ही पौधा उगेगा, लेकिन अब खराटा के सवाल ने उसे चौंका दिया था। क्या शैतान रूहानी अमल से कभी पसपा नहीं होता? इस सवाल का जवाब कई बार बेटी के मुस्तहकम ईमान से मिल चुका था। उसने सोचा, क्या मैं अब भी नाकाम हो रही हूँ? खराटा ने पूछा, तू चुप क्यों है? क्या मेरे दिमाग से जा चुकी है? उसने कहा, मैं जा रही हूँ, फिर किसी वक्त राब्ता करूंगी। वो दूसरे ही लम्हे में अपनी बेटी के अंदर पहुंच गई। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि वो अपनी मौजूदा ज़वाजी ज़िंदगी से बहुत खुश है। अपने मिजाजी खुदा को अपने दीन और अपने मिजाज के मुताबिक पा रही है। जीना ने हैरानी से सोचा, ये कैसे हो सकता है? बसरा को जलाल अस्कर के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए, उसे बसरा के मिजाज में डलना नहीं चाहिए। वो फौरन ही अपने दामाद के अंदर पहुंची, फिर ये देखकर हैरान रह गई कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। वो गुस्से से बोली, ये तू क्या कर रहा है? जलाल अस्कर ने सर उठाकर खला में तकते हुए कहा, तेरे शैतानी अमल ने आर्जी तौर पर मुझे गुमराह कर दिया था। अब तेरा कोई काला अमल मुझ पर असर नहीं करेगा। जा यहाँ से दफा हो जा। ला हौल वला कुव्वत। वो ना चाहने के बावजूद उसके दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गई। हैरानी और परेशानी से सोचने लगी, ये क्या हो जाता है? मुझे आर्जी कामयाबी हासिल होती हैं, फिर नाकाम हो जाती हूँ। देखा जाए तो अब तक अपनी बेटी से मात खाती आ रही हूँ। उसने गिरिबान में हाथ डालकर शैतान की खोपड़ी को निकाला, उसे ऊँटों से लगाकर चूमा, फिर उससे सरगोशी करने लगी। मेरे यार, मेरे दिलदार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसे अपने अंदर आवाज सुनाई दी, ऐसा तो अज़ल से होता आ रहा है, हमें दायमी फतह हासिल नहीं होती है। हमारा काम बहकाना और भटकाना है। हम जब भी इंसानियत को बीमार करते हैं, उसका इलाज सिर्फ ईमान की पुख्तगी से होता है। हमने देख लिया कि तेरी बेटी का ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ, लिहाजा उसे उसके हाल पर छोड़ दे। आइंदा सियारे वालों के जरिए शरंगेजी और हंगामा परवरी करनी है। उसने पूछा, ये कहा जा रहा है कि सोनिया और फरहाद जिंदा हैं, क्या ये सच है? मुझे यकीन है कि वो बम धमाके की ज़द में आ चुके हैं। अगर किसी रूहानी अमल करने वाले ने उन्हें छुपा रखा है तो ये हकीकत फिर कभी जाहिर होगी। हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर सब कुछ नहीं कर सकते। ईमान के दायरे से बाहर ही रहते हैं, अंदर जा नहीं पाते।
تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں ہوں نا، ہماری شرانگیزی جاری رہے گی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، ایمان کی ایک ذرا سی کمزوری کے باعث لوگ ہمارے سامنے ہانپنے، کانپنے اور جھکنے لگتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، تیری باتوں سے حوصلہ مل رہا ہے، میں تیرے مشن کو جاری رکھوں گی۔ خراٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے اندر آ کر بولی، میں سونیا اور فرحات کی موت کی تصدیق چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کیا تصدیق ہو گئی؟ اگر کسی روحانی قوت نے انہیں بچا لیا ہو تو وہ زندہ ہوں گے، لیکن 1% ان کے بچ جانے کا چانس ہے، باقی 99% ان کی موت یقینی ہو چکی ہے۔ وہ قدرے مایوس ہو کر بولا، اگر 1% بھی چانس ہے تو ہم ہمیشہ اندیشوں میں مبتلا رہیں گے کہ پتہ نہیں وہ کب زندہ ہو کر چلے آئیں۔ وہ نظروں سے اوجھل رہ کر ہمارے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، ابھی سے تیری جان کیوں نکل رہی ہے؟ جب وہ کچھ کریں گے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ ہمارے پاس جوابی کارروائی کرنے کی طاقت بھی ہے اور صلاحیت بھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارا آقا تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، کیا بھی بات کرنا چاہے گی؟ ٹھیک ہے، اس سے بھی بات کر لیتی ہوں۔ اس نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے گریٹ ایشورا سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، شیطان کی محبوبہ جینا میرے پاس ہے، تو اس سے باتیں کر سکتا ہے۔ گریٹ ایشورا نے تحریر کے ذریعے کہا، میں سیارے کا بھگوان کہلاتا ہوں، جینا کو اور اس کے یار کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتا ہوں۔ ہم کسی نادیدہ قوت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا کوئی دین دھرم نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کی پرستش نہیں کی، پہلی بار شیطان کو ماننے اور اس کی پوجا کرنے کو تیار ہے۔ خراٹا نے جینا کی مرضی کے مطابق جواب دیا، تو نے کسی بحث و تکرار کے بغیر میرے یار کی اطاعت قبول کی ہے، یقین کر لے کہ یہ تجھ پر مہربان ہو گیا ہے، تجھے اس عرضی دنیا کا حکمران بننے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تیرا شکریہ، شیطان کی جے ہو۔ میں عرضی دنیا میں آ کر اپنی پوری قوم کے ساتھ شیطان کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ مسلمان دشمن مجھے اپنی مشین کے ذریعے دیکھ لیں گے، مجھے کہیں روپوش رہنے نہیں دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کسی طرح ان سے غیر معمولی مشین چھین لی جائے، پھر میں آسانی سے اس دنیا میں قدم رکھ سکوں گا۔ اگر وہ مشین بابا صاحب کے دائرے میں ہے تو اسے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ سونیا اور فرحات کے پاس تھی تو ان کے ساتھ تباہ ہو گئی ہے، تو پھر تیرے لیے یہاں کسی طرح کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ یعنی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں۔ اگر زندہ ہوں گے تو روپوش رہنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں مشین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس بارے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اور مشین کا سراغ بھی نہیں مل رہا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بابا صاحب کے دائرے میں ہے۔ ہماری روپوشی نے ان سب کو الجھا دیا تھا، ان کے دلوں میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہو رہے تھے، وہ عجیب تذبذب میں تھے، ہمیں مردہ بھی سمجھ رہے تھے اور زندہ بھی۔ وہ جانے انجانے میں انتظار کر رہے تھے کہ آئندہ ہماری روپوشی کیا رنگ لانے والی ہے۔ موجودہ حالات میں گریٹ ایشورا کو ان 25 ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کا آسرا تھا جو دین اسلام قبول کرنے بابا صاحب کے دائرے کے اندر گئے تھے۔ وہ 25 افراد ادارے کے اہم راز چرا کر لانے والے تھے، وہ وہاں رکھی ہوئی غیر معمولی مشین تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ اگر اس مشین کو چرا کر نہ لاتے تو اسے ناکارہ بنا سکتے تھے۔ اس نے 25 ماتحتوں کے اندر یہ بات نقش کی تھی کہ ٹھیک 15ویں دن اس کا تنویمی عمل تبدیل ہو جائے گا۔ وہ پہلے عمل کے مطابق یہ بھول جائیں گے کہ مسلمان بننے کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں آئے ہیں۔ وہاں دین اسلام قبول کرنے کے باوجود انہیں یاد آئے گا کہ وہ گریٹ ایشورا کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ انہوں نے اب تک وہاں کے جو اہم راز معلوم کیے ہیں، انہیں اب ہر حال میں اپنے گریٹ ایشورا تک پہنچانا ہے، اور وہ 15 دن پورے ہو چکے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے تمام ماتحت کسی طرح باتیں بنا کر اس ادارے سے باہر آئیں گے۔ اس کے زیر زمین خفیہ لیبارٹری میں جو ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے وہ سب ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ باہر آتے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان سے رابطہ قائم ہو جاتا۔ انہیں یہ خوشخبری ملنے والی تھی کہ وہ کامیاب اور کامران ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ وہ سیارے میں بیٹھا خوشخبری سننے کا منتظر تھا۔ ادارے کے اندر 25 نو مسلموں کے معلم نے ان سے کہا تھا، ان 15 دنوں میں بڑی حد تک تمہاری تعلیم و تربیت ہو چکی ہے، یہاں سے باہر جاؤ گے تب بھی تمہاری تعلیم جاری رہے گی اور تمہیں اہم ہدایات ملتی رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت کی ہدایت ہے کہ تم سب کو ادارے سے باہر جا کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے عملی طور پر جہاد کرنا ہے اور اپنے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ ایک نو مسلم نے کہا، ہمیں وہ غیر معمولی مشین دی جائے گی تو ہم دشمنوں پر نظر رکھ سکیں گے اور اپنی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ یہ ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں، وہ غیر معمولی مشین تم 25 مسلمانوں کی تبلیغی جماعت میں رہے گی، لہذا تم اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہو۔ پھر معلم نے ایک نو مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذکیل خیری، یہ ہمارے 24 مسلم بھائی تمہاری رہنمائی میں یہاں آئے تھے، آئندہ بھی تم ان کے رہنما رہو گے، یہ سب تمہاری ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے۔ تمہیں اس ادارے کا خصوصی کریڈٹ کارڈ دیا گیا ہے، تم جس ملک کے جس شہر میں بھی اپنی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاؤ گے، وہاں کے ہوٹلوں میں اس کارڈز کے ذریعے تم سب کے قیام و طعام کا بندوبست ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام ٹریولنگ ایجنسیاں اس کارڈ کو قبول کریں گی اور تم اپنی پوری جماعت کے ساتھ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکو گے، اپنی ضرورت کی تمام چیزیں بھی خرید سکو گے۔
اب ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں۔ بابا صاحب کے کتنے ہی عہدیداروں اور معلم حضرات نے ہر ایک کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ مین دروازے کے باہر ان کے لیے 4 ویگن کاریں موجود تھیں۔ وہ ان میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کی اگلی منزل پیرس تھی۔ زیر زمین خفیہ لیبارٹری کے انچارج نے خیال خوانی کے ذریعے ذکی الخیری کے اندر پہنچ کر کہا، شکر ہے 15 دنوں کے بعد تمہارے دماغ میں جگہ مل گئی، اس کا مطلب ہے بابا صاحب کے دائرے سے باہر آ گئے ہو۔ ذکی الخیری نے اپنے اندر ان کی آواز سن کر فوراً مشین کو آن کیا، پھر اسے اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، ہم جتنی تعداد میں اندر گئے تھے اتنی ہی تعداد میں واپس آ گئے ہیں۔ ہمارا آقا بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا تمہارے پاس کمیونیکیشن مشین ہے؟ ہاں ہے، میں پیرس میں کہیں رہائش کا انتظام کرنے کے بعد اس سے رابطہ کروں گا، لہٰذا اب تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ ذکی الخیری نے مشین کی اسکرین پر دیکھا، وہ انچارج اس زیر زمین خفیہ لیبارٹری میں دکھائی دے رہا تھا۔ ذکی نے ٹریسنگ مشین کا بٹن دبایا، اسکرین پر تحریر ابھرنے لگی۔ یہ جگہ افریقہ میں چارٹ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نے تحریری سوال کیا، وہاں کا محل وقوع بتایا جائے۔ چند سیکنڈ کے بعد تحریری جواب ابھرا، مشرقی ساحل سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر حد نگاہ تک ریگستان ہے، دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، پانی کی نایابی کے باعث جانور بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اس نے سوال کیا، 300 کلومیٹر کے رقبے پر زیر زمین لیبارٹری کی نشاندہی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر چند سیکنڈ کے بعد تحریری جواب ابھرا، اس خاص مقام پر پہنچتے ہی ٹریسنگ مشین چور دروازے کی نشاندہی سگنل کے ذریعے کرتی ہے۔ اس نے ٹریسنگ مشین کو آف کیا، پھر فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے کہا، میں ذکی الخیری بول رہا ہوں، معلم صاحب سے عرض ہے کہ میری آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین سے منسلک ہو جائیں۔ وہ فون بند کر کے مشین کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر معلم صاحب دکھائی دیے۔ ذکی نے کہا، کمیونیکیٹنگ سسٹم آن کریں، میں اہم رپورٹ ارسال کر رہا ہوں۔ اس نے زیر زمین خفیہ لیبارٹری کے سلسلے میں جو معلومات حاصل کی تھیں وہ تمام معلومات ادارے میں پہنچا دیں۔ وہاں کے تمام سائنسدانوں اور اعلیٰ عہدیداروں نے فوراً ہی پورس کبریا اور علی کو طلب کیا، پھر ہدایات دیں کہ انہیں آدھے گھنٹے کے اندر ادارے کے ہیلی پیڈ پر پہنچنا ہے، فوری روانگی ہے، اس مہم کے متعلق راستے میں انہیں بتایا جائے گا۔ جب وہ چاروں بہن بھائی ہیلی پیڈ پر پہنچے تو ان کے لیے ایک ہیلی کاپٹر تیار تھا۔ ادارے کا ایک نامور سائنسدان احمد شیرازی تمام ضروری ساز و سامان اور آلات کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ سب ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس کے ایک ایئرپورٹ تک پہنچے۔ 1 گھنٹے کے بعد فلائٹ قاہرہ جانے والی تھی۔ خیال خوانی کے ذریعے پہلے ہی 5 سیٹیں اوکے کرا لی گئی تھیں۔ چاروں بہن بھائی بڑے سکون سے خاموش تھے، انہوں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا انہیں کس مہم پر کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ وہ خوش تھے کہ ایک عرصے کے بعد وہ ایکشن میں آ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کارڈز حاصل کرنے کے بعد احمد شیرازی نے ان چاروں سے کہا، پارس اور پورس میرے ساتھ والی سیٹوں پر بیٹھیں گے، علی اور کبریا ہماری پیچھے والی سیٹوں پر رہ کر میرے اندر آئیں گے اور ہماری گفتگو سنیں گے۔ اس طرح تم چاروں کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ کیونکہ پارس اور پورس ٹیلی پیتھی نہیں جانتے تھے، اس لیے سفر کے دوران جہاز میں بیٹھنے کی ایسی ترتیب رکھی گئی تھی۔ احمد شیرازی نے مسکرا کر کہا، میں سمجھ رہا ہوں موجودہ مہم کے سلسلے میں تم سب تجسس میں مبتلا ہو۔ پارس نے کہا، مہم جوئی تو جیسے ہماری گٹی میں پڑی ہے، ہمیں ذرا سی پریشانی یا بے چینی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ علی نے مسکرا کر احمد شیرازی سے کہا، انکل آپ ہمیں کچھ نہ بتائیں، جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچ کر آگ میں کودنے کا حکم دیں، آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح شعلوں سے گزر جاتے ہیں۔ آگ شرمندہ ہو جائے گی انکل، آخر ہم اولاد کس کی ہیں؟ احمد شیرازی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شیر کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں۔ دراصل میں اندر سے فکر مند ہوں کیونکہ پہلے کبھی ایسی مہم پر نہیں گیا، میں آگ میں کودنا نہیں جانتا، مگر تمہارے ساتھ دوڑنا اور کودنا آ جائے گا۔ ادھر ذکی الخیری جان بوجھ کر گریٹ ایشورا کو تھوڑی دیر تک نظر انداز کرتا رہا، پھر اس نے جھنجھلا کر ذکی سے رابطہ کیا، تو نے دائرے سے باہر آتے ہی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں لکھا، کیسے کرتا، ادارے سے پہلے اپنا ٹھکانہ بنانا لازمی تھا۔ مجھے لیبارٹری کے انچارج نے بتایا ہے تو پیرس کے ایک ہوٹل میں ٹھکانہ بنا چکا ہے۔ ذکی نے کہا، اس کے بعد بھی انکوائری کرنے والوں سے نمٹ رہا ہوں، میں نے بابا صاحب کے دائرے سے لائے ہوئے شناختی کاغذات دکھا کر انہیں مطمئن کیا ہے۔ وہ ناگواری سے بولا، باتیں نہ بنا، پچھلے 15 دنوں کی رپورٹ پیش کر ہمیں بتا کہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، بندہ اپنے باطن و ظاہر میں سچا، مخلص اور ایماندار ہو تو اس کا ہر مقصد پورا ہوتا ہے۔ میں اپنے 24 ساتھیوں کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں، تجھے بھی اپنے دین کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے، سر سے گزر جائے، وہ بکواس ہی لگتی ہے۔ سیارے والوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو اپنی پوری قوم کے ساتھ شیطان کو سجدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں، بدی کی طرف نہ جا، شیطان کی پرستش تجھے مہنگی پڑے گی، ذلت اور پسپائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
وہ پریشان ہو کر بولا، میں سمجھ گیا، بابا صاحب کے دائرے والوں نے تجھے سحرزدہ کر دیا ہے، تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، میں تو پورے ایمان کے ساتھ تیری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں، مگر تو میرے ہاتھ نہیں آنا چاہتا، آجا، میرے راستے پر ہی راستی اور سلامتی ہے، بکواس نہ کر، میرے دوسرے وفاداروں کو مشین دے، میں ان سے بات کروں گا۔ ذکی الخیری نے وہ مشین دوسرے ساتھیوں کو دے دی۔ ایک نے تحریر کے ذریعے کہا، گریٹ ایشورا، تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اسلام کی چھاؤں میں پہنچا دیا۔ اے نیکی کرنے والے، تو شیطان کی دھوپ میں کیوں جل رہا ہے؟ ہمارے دین کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جا۔ اس نے تحریری جواب میں غصہ دکھایا، یو شٹ اپ۔ تیسرے نے تحریر کے ذریعے کہا، میں شیطان مردود سے اپنی رب کی پناہ مانگتا ہوں، تو بھی رب کی پناہ مانگ، تجھے سلامتی، کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ ایک اور نو مسلم نے کہا، ساری دنیا شیطان پر تھوکتی ہے، جہاں تھوکا جاتا ہے وہاں کیوں جاتا ہے، جہاں رحمت برستی ہے وہاں آ جا۔ اس نے غصے سے دل ملاتے ہوئے مشین کو بند کر دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہار چکا ہے۔ اس نے زیر زمین لیبارٹری کے انچارج سے کہا، میرے وہ 25 ماتحت سچ مچ مسلمان بن گئے ہیں، میرے تابعدار نہیں رہے، ان کی وفاداری بابا صاحب کے دائرے کے نام ہو گئی ہے۔ آئندہ ان سے خیال خوانی یا فون کے ذریعے رابطہ نہ کیا جائے۔ اگر وہ غیر معمولی مشین اس ادارے میں ہوگی تو وہ تجھے مشین میں کیچ کر لیں گے، تیرے ذریعے لیبارٹری تک پہنچ جائیں گے۔ ان کمبختوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لے۔ وہ مخاطب کریں تو فون بند کر دینا، سانس روک کر انہیں بھگا دینا، کمیونیکیشن مشین آن نہ کرنا، وہ سب ہمارے لیے مر چکے ہیں۔